بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 77 ہے اور جغرافیہ قرآنی میں ہم ایک اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر تک پہنچے ہیں۔ حصہ اول کے اندر ہم نے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی واقعات ہیں وہ ذرا تفصیلی ہیں اور ایک بڑے ایریا پر پھیلے ہوئے ہیں اگر زمین پر نگاہ ڈالی جائے، تو اس لیے ہم باری باری ان جگہوں کا تعارف کر رہے ہیں۔ تو پچھلے سبق کے اندر آپ نے سرزمین شام میں واقع دو بڑی جھیلیں بحیرہ طبریہ اور بحیرہ مردار اور ان کے درمیان بہتے ایک دریائے اردن کا، یعنی جسے نہر شریعت کہا جاتا ہے، اس کا آپ نے تعارف دیکھا اور سنا۔ اور اس لیے ہم نے اس کا یہ تعارف کیا تھا کہ تاکہ قرآن کریم کی وہ آیات علی وجہ البصیرت سمجھ میں آ سکیں جو اس خطۂ ارض سے متعلق ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں بھی آپ یہاں پر جو سبق سے متعلق عنوان آپ دیکھ رہے ہیں خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا تعارف، تو اس میں بھی آپ ایسی دو خلیجیں دیکھیں گے کہ جو شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کی شکل میں، اگر آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ خرگوش کے دو کانوں کی شکل میں زمین کو کاٹتے ہوئے اندر کی طرف چلی گئی ہیں اور ان کے نتیجے میں انسانی دل کی شکل میں ایک قطعہ زمین وجود میں آ گیا ہے۔ تو اس کا آج ہم تعارف کرتے ہیں، چونکہ اس پورے خطے کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پاک کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے اور فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلانا اور پھر وادی تی، کوہ طور، جتنے بھی واقعات ہیں اور جتنے بھی یہ مقدس مقامات ہیں وہ یہیں پر ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے متعلق جو قرآن مجید کی بیشتر آیات اور صورتیں ہیں تو انشاءاللہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلیج کا معنی بھی سمجھ لیتے ہیں، چونکہ پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے، آج ہم اس کی تھوڑی سی دہرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ جب سمندری پانی خشکی کو کاٹتے ہوئے اندر تک چلا جائے تو اس کو خلیج اور اردو میں کھاڑی اور انگریزی میں اس کو گلف کہتے ہیں۔ اس کے برعکس جب خشکی کی کوئی چونچ پانی کے اندر دور تک چلی جائے تو اس کو رأس کہتے ہیں، عربی سے لیا ہوا لفظ ہے، انگریزی میں سے کیپ کہتے ہیں، جیسے کہ خلیج عرب دنیا کی مشہور خلیج ہے اور رأس اور رجاء الصالح یعنی انگریزی میں سے کیپ آف گڈ ہوپ بھی کہتے ہیں، جنوبی افریقہ کی جو مشہور رأس ہے جس کے سامنے سے گھومتے ہوئے واسکو ڈی گاما کو ہندوستان کا راستہ دریافت ہونے کی امید پیدا ہوئی تھی، تو اس واسطے خشکی کی اس چونچ کو اچھی امید کا رأس کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ یہاں پر اگر دیکھیں تو وی کی شکل میں جو انگریزی کا ورڈ وی ہے اس کی شکل میں یہاں پہ دیکھیں ایک آپ کو یہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے خلیج، اندر تک پانی کاٹتا ہوا چلا گیا ہے، یہاں سے اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یہ دونوں طرف۔ تو اس میں یہ جو دائیں طرف والی ہے اس کو خلیج سویز کہتے ہیں، خلیج عقبہ کہتے ہیں، اور بائیں طرف والی کو خلیج سویز کہتے ہیں۔ تو یہ ہے خلیج عقبہ اور یہ ہے خلیج سویز۔ ان کے بیچ میں جو خشکی کا قطعہ ہے یہ پورا یہ سارا صحرائے سینا ہے، یہ سارے کا سارا اس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، اور یہ وہی صحرائے سینا ہے جس کو قرآن مجید میں سینین وطور سینین، قرآن مجید میں جو سورہ 3 کے اندر ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین کہا گیا ہے، جس میں کوہ طور بھی واقع ہے، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ یہ ہمارے سامنے کوہ طور کا پہاڑ ہے اور یہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور یہیں پر تورات بھی نازل ہوئی، اور یہیں پر جو ہے اس جزیرہ نما جو صحرا ہے اس سے تاریخ قرآنی کے اور بھی بہت سارے واقعات وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے جغرافیہ قرآنی کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت ایسی ہی اس پورے ایریے کی ایسی ہی ہے جیسے کہ نہر سویز کی اہمیت معاشی جغرافیہ کے اعتبار سے یہاں پہ یہ جو نہر سویز ہے اس کی جتنی اہمیت ہے۔ تو اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے رہیں اور اس میں ذکر کیے جانے والے واقعات
اور ان قصص کو ان کے صحیح پس منظر کے ساتھ سمجھنے اور ان سے کما حق و عبرت حاصل کرنے کے شائق ہیں، تو نقشہ خوانی سے کچھ مناسبت پیدا کرنی ہوگی، اور زیادہ تر قرآنی واقعات کو قرآن ارض کے جس خطے سے متعلق یعنی جزیرہ نما عرب، اس کے محل وقوع اور اس سے وابستہ خاص جغرافیائی معلومات سے ایک مرتبہ واقف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کا آپ کو لطف آئے گا اور اس کے فہم کا آپ کو اس کو صحیح طریقے سے آپ کو اس کا فہم حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، یہ صحرائے سینا یعنی خلیج عقبہ دائیں طرف اور بائیں طرف جو زیادہ ہے یہ خلیج سویز ہے، ان کے درمیان میں اگر آپ یہ دیکھیں، یہ سیٹلائٹ کی تصویر ہے، تو یہاں پر ہی کوہ طور ہے اور اسی جگہ پر یہ کوہ طور واقع ہے اور اسی جگہ پر تورات نازل ہوئی، اور یہیں پہ ہی یہ جو پورا صحرا ہے یہ وادی تی ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں احکامات پڑھیں گے، تو اس لیے ان کا تعارف ہم کروانا یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو خلیج عقبہ ہے، اس کے یہاں پر جو کونا ہے، اس کا یہ جو کونا ہے، یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ اس کو ایلات، آج کے نام سے ایلات آج کے زمانے میں کہتے ہیں، اور پہلے اس کا نام ایلا تھا، ایلا بستی۔ تو یہاں ایلا بستی وہ ہیلا باز جو مچھیرے تھے جن کے قرآن مجید میں اصحاب السبت کہا جاتا ہے، ہفتے والے، یعنی جنہوں نے سورہ آراف کے اندر جن کا تذکرہ ہے کہ انہوں کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے مچھلی پکڑنے کے اندر اپنے آپ کو یعنی ہیلے بہانے کر کے اس دن جس دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا تو انہوں نے مچھلی پکڑی، تو یہ اس جگہ پہ رہتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور اس جگہ کے اندر چونکہ 3 ممالک کی سرحدیں لگتی ہیں تو ان کی گفتگو بھی انشاءاللہ آگے ہوگی۔ تو ناظرین، اس ایلا نامی جو بستی ہے، اس بستی سے متعلق تو تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی، اور اس میں رہنے والے جو لوگ تھے مچھیرے، ان کے اوپر کیا عذاب آیا اور ان کی کیا ہیلے تھے اور ہیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایلا بستی خلیج عقبہ، یہ جو دائیں طرف والی ہے خلیج گلف آف عقبہ اسے کہتے ہیں، تو یہ اس کا جو کنارہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اوپر سے اسرائیل جو ابھی قابض ہے فلسطین پر، تو یہاں پر اس کی آ کر سرحد بھی لگتی ہے اسی جگہ پر، اسی ناکے پر، اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو یہ مصر کا بھی یہاں پہ یہ سرحد ہے، اور ادھر سے اوپر سے اردن ہے، اور یا نیچے سے سعودی عرب ہے۔ تو تقریباً 3 ممالک ہیں۔ چوتھا مملک یہ سعودی عرب جو تھا، اس نے اپنا اسی کے قریب والا جو حصہ ہے یہ خلیج عقبہ کے آخر میں جو کونا ہے ایلا نامی بستی کا، اس کے قریب والا جو ٹکڑا ہے یہ اس نے اردن کو ہی دے دیا ہے، اور سعودی عرب یہاں سے پھر الگ ہو گیا۔ اس وقت نقشے میں تو سعودی عرب ایک ساتھ ہے، لیکن یہ تحقیقی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 25 میل کا ایک ٹکڑا رضاکارانہ طور پر سعودی عرب نے اردن کو دے دیا ہے۔ اس میں بھی کچھ حکمتیں ہیں جو سعودی عرب ہی جانتا ہے واللہ عالم۔ تو یہ جگہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایلا نامی بستی ہے، اور اس جگہ پر تینوں ملکوں کی اردن، اسرائیل اور مصر کی سرحدیں لگتی ہیں، اور یہ پورا ایک سنگم ہے ان کا۔ تو چونکہ ہمارے تمہیدی اسباق چل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو واقع ہے، بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں ان کے لیے، تو یہاں پر ہم تعارف ہی کروا رہے ہیں فی الحال مختلف جگہوں کا جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ جو واقعات پیش ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ دریائے نیل جا رہا ہے، یہ یہاں پہ دریائے نیل ہے، اور یہ آگے جا کر ایک بہت بڑا ایریا اس کا یہ ایک ڈیلٹا بناتا ہے، اور اس کے بعد یہ جا کر آگے اوپر جو ہے میڈیٹرینین سی کے اندر گر جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ خلیج سویز ہے، اور یہاں سے نہر سویز جو مصنوعی طور پر نہر نکالی ہے یہاں سے نکل کر آگے چلی گئی ہے، یہ خلیج عقبہ ہے، اور یہاں پہ ایلا نامی بستی ہے جس کا اگلے سبق میں ہم تذکرہ کریں گے تاکہ اس بستی کا تعارف بھی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ یہ اس پورے ایریے کے اندر دیکھیں گے، اور پھر یہاں پہ ہم یہ بھی سلیکٹ کریں گے کہ کس جگہ پر فرعون کو غرق کیا گیا اور کس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی سمندر کے اندر، تو وہ بھی یہاں پر ہم انشاءاللہ اسی اسباق کے اندر اس کو دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔